نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں۔ وضو ہو یا نہ ہو، ہر وقت یہ تسبیح پڑھتے رہیں۔ یہ تسبیح قبر کے عذاب کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش کرواتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آنے دیتی، اور اس کے علاوہ دین و دنیا کی بے شمار برکات یہ تسبیح کھینچ لاتی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی تسبیح کا عمل لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے، یہ مبارک تسبیح آپ کسی بھی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب کو روک دیتا ہے۔ اس تسبیح کی بدولت انسان کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اس کے ماں باپ کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین اور دنیا سنور جاتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کی برکت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت یہ تسبیح پڑھنے والے کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اس کے ماں باپ کی بخشش کر دیتا ہے، اس کے قبر کے عذاب کو روک دیتا ہے، اس کی اولاد پر مصیبتیں نہیں آنے دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے کہ جو شخص بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی اولاد کی مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں، اس پر سے قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اس کو جہنم سے نجات دے دی جاتی ہے، اور یہ تسبیح جو شخص پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اسے، اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بے شمار پہلو ہیں، اور بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے ہر پہلو اپنے اندر بے شمار برکات رکھتا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے نمایاں اور سب سے امتیازی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے رحمت بن کر تشریف لانا ہے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لانا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً لوگوں کے لیے سراپا رحمت تھے۔ مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے، اور منصب رسالت پر سرفراز ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے جس صبر اور تحمل، بردباری اور شفقت، رحمت کا طرز عمل اختیار فرمایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایسا عظیم الشان پہلو ہے جس کی رفتوں اور بلندیوں کا احاطہ کرنا کسی بھی مورخ اور کسی بھی سیرت نگار کے بس کی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے بہت سی تکالیف کا سامنا کیا، مصائب و آلام کو برداشت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض اور تبلیغ دین کی ذمہ داری امت محمدیہ تک بڑے ہی احسن اور کامل انداز سے نبھا دی تھی۔ اب امت محمدیہ کا یہ فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا شعار بنا لے۔ لیکن یہاں ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ موبائل پر 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھ لیں گے، بیہودہ ریلز دیکھ لیں گے، لیکن جہاں دین کی بات آئے گی وہاں ہمارے ناک منہ بننا شروع ہو جائیں گے، وہاں ہمیں یاد آ جائے گا کہ آپ چھوٹی سی بات کو بڑا کر دیتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر اپنے روزمرہ کے معمول میں سے آپ روزانہ کے 15-20 منٹ دین کی باتیں اور احکامات سیکھنے میں لگا دیں گے تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ درود پڑھے گا، اس بندے کی حاجتیں اللہ رب العزت فوراً پوری کرے گا اور اللہ اس کے گھر کو دولت سے بھر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس عظیم ذات پر درود شریف بھیجنا ایک مسلمان کے لیے بہت ہی بڑی نعمت، اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے۔
بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، تو درود شریف پڑھنے سے چونکہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر اور حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کریم یہ عطا فرماتا ہے کہ جو قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سب نفوس قدسیہ کے سردار خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ درود پڑھنے والا ان سب مقبولان الہی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے۔ اے محبوب، تم فرما دو کہ لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ درود شریف پڑھنے والا محبت رسول کریم میں اطاعت رسول بجا لاتا ہے، اور رسول کے سبب اللہ کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ناظرین ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین اور دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج ہے، جنت میں لے جانے کا سبب ہے، اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر غور کریں کہ اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام تو ایسا ہے جو خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، مگر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناظرین غور کیجئے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم درود ابراہیمی پڑھا کرو، سب سے افضل درود یہی درود ابراہیمی ہے، سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھلایا تھا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے لسان مبارک سے نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے درود بھیجو۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو۔
میں نے عرض کیا چوتھا حصہ مختص کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے تجسس میں عرض کیا آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے مختص کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا دو تہائی حصہ مختص کر لوں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرما لی ہے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس پر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے، جہنم سے اسے نجات ملتی ہے، اس کی اولاد کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، وہ قدم قدم پر کامیابی حاصل کرتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا اپنی مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا ہے، اور یہ برکتیں اور فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا ہی مشکل ہے۔ ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ سن کر آپ اپنے دلوں کو منور کریں اور درود شریف پڑھ کر ان برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جو خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، یہ اعمال کو پاکیزہ کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا بہت بڑا ثواب لکھا جاتا ہے جو کہ احد پہاڑ کی مثال ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ درود پاک پڑھنے والے شخص کے لیے دنیا اور آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے سے مصائب سے نجات عطا ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا،
قیامت کی پیاس سے وہ شخص محفوظ ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا، پل صراط پر آسانی ہوگی، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا، جنت میں کثیر تعداد میں حوریں ملیں گی، اور درود شریف پڑھنے والا اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنا پاکیزگی اور طہارت ہے۔ درود شریف کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ درود شریف پڑھتے رہنے سے غربت اور فاقہ دور ہو جاتا ہے، زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا خود اور اس کی نسلیں نفع پاتی ہیں، وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ درود شریف ایک نور ہے جس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل ہے۔ تو محترم ناظرین، اس عمل کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے کون سی تسبیح کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ جو بندہ ایک روز تسبیح درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اور 10 گناہ اس کے بدلے سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح درود پاک کی تسبیح ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، نیک اعمال و احکامات جو ہم کریں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں، یہ تمام اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ایک ایسا عمل ہے جو صرف ہونٹ ہلانے سے ہی قبول ہو جاتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی رد ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے۔ باقی جو عبادات کی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مقبول ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم ایک نیکی کرتے ہو تو ہم تمہیں اس کا 10 گنا اجر دیتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنا تو ایک نیکی ہے، اور اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو ہر مسلمان کا یہ دینی اور ایمانی فریضہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں آپ پر، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو ناظرین، روزانہ چلتے پھرتے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ جو درود پاک کی تسبیح کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اس کے گھر سے محتاجی دور کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، اس کی اولاد سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، عذاب قبر اور جہنم سے اسے نجات دے دی جاتی ہے، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو آئیے اس پر فضیلت اور پر نور بیان کے اختتام پر
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں اور درود ابراہیمی پر آج کا بیان ختم کریں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر تلاوت کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔